الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا ينقضي عجائبه هو الذي إذ سمعته الجن حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز دوستو، آج 19 سپٹمبر 2023 بروز منگل ہے اور میں یہاں آپ کا علاقہ ضلع اکاڑا حجرہ شاہ مقیم میں مولانا ساجد دامت برکاتہم العالیہ اور عزیزم احسن راحیل کی دعوت پرخلوص پر آپ کی خدمت میں موجود ہوں. میرے دوستو، عظمت قرآن کریم کے حوالے سے یہ محفل سجی ہے تو میں آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی عظمت اور مدارس دینیہ کی اہمیت کے عنوان پر بات کرنے لگا ہوں. آپ توجہ میری طرف رکھنا، انشاءاللہ ہمارا وقت قیمتی بنے گا اور ہمارا وقت انشاءاللہ وہ بنے گا جس پر ہمیں آخرت میں خوشی ہوگی، کوئی حسرت نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے کہ ہر وہ محفل، ہر وہ مجلس، ہر وہ پروگرام جس میں اللہ کا ذکر، نبی کا درود اور شریعت کی بات نہ ہو تو قیامت کے دن بندہ اس پہ پچھتائے گا کہ اے کاش میں وہ پروگرام اٹینڈ نہ کرتا. لیکن ہم الحمدللہ اس پروگرام میں ہیں جہاں اللہ کی بات، نبی کی بات، شریعت کی بات ہونی ہے تو ہمیں قیامت میں اس پر خوشی ہونی ہے انشاءاللہ. میرے ساتھیو، میں ایک سوال کرنے لگا ہوں. غور سے کانوں کی کھڑکیاں بنا کر دل تک اس سوال کو راستہ دینا کہ قرآن کریم ہم حفظ کیوں کراتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے حفظ کرانے کی؟ جب اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے ذمے لے لی ہے، اب تو فکر کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو قرآن کریم حفظ کیوں کراتے ہیں؟ اگر ہم اس سوال کے جواب کو سمجھ جائیں نا، ہمیں عظمت قرآن بھی سمجھ آ جائے اور اہمیت دینی مدارس بھی سمجھ آ جائے. بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا کہ یار تورات، زبور، انجیل، پچھلے صحائف، ان کی ذمہ داری تو امتوں پہ تھی، وہ حفاظت نہ کر پائے، لیکن قرآن کریم کے لیے تو انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کی حفاظت رب کریم نے کرنی ہے.
تو کیا ضرورت ہے مدرسہ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے بچے کو عالم حافظ بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے اس پر محنت کرنے کی؟ بس اللہ حفاظت کرے گا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، میں اس سوال کے جوابات کی کوشش آپ کے سامنے کروں گا۔ بھائیو، سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے کہ یہ بات تو طے ہے کہ حفاظت اللہ نے کرنی ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن کیوں نہ ہم اس حفاظت میں اللہ کی ذمہ داری پوری ہونے میں اپنی اولادوں کی طاقت استعمال کر لیں؟ کیوں نہ اس کی ذمہ داری کے تکمیل میں ہم اپنی جوانی لگا دیں، تاکہ کل قیامت میں رب کریم پوچھے کہ میں نے تمہیں عمر عزیز دی تھی، میں نے تمہیں طاقت شدید دی تھی، تو نے کہاں خرچ کی؟ تو ہم کہہ پائیں میرا اللہ، ہم نے یہ تمام عمر اور تمام صلاحیتیں تیرے قرآن کی حفاظت پہ خرچ کی۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے، لہٰذا حفظ نہیں کراؤ، اللہ کی ذمہ داری ہے، تو اس کا آسان جواب یوں دیا کریں کہ پھر تجارت بھی نہیں کرو، مزدوری بھی نہیں کرو، محنت بھی نہیں کرو، کاروبار بھی نہیں کرو، کیونکہ رزق کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اب سوال پھر ہم سے لوگ کرتے ہیں کہ اگر ہم تجارت نہ کریں، کاروبار نہ کریں، کھیتی باڑی نہ کریں، محنت مزدوری نہ کریں، تو اللہ کوئی ہمارے گھر میں دانے کی بوری لٹکائے گا؟ ہم کہتے ہیں اللہ کا کام ہے، وہ بوری لٹکائے یا جیسے دے تم کاروبار چھوڑ دو۔ کہتے ہیں نہیں، اللہ نے عقل دیا ہے، اس عقل کو استعمال کریں گے، اللہ پاک حلال روزی ہمارا مقدر بنائے گا۔ محنت کریں گے، اللہ حلال روزی ہمارا نصیب بنائے گا۔ ہم نے کہا اللہ نے ہمیں عقل بھی دیا ہے، ایمان بھی دیا ہے، ہم اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے، اللہ کی ذمہ داری پوری ہو رہی ہوگی، اس پر بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس حفاظت کی ضرورت میں بندوں کو استعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اب توجہ رکھنا، میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم اللہ سے لیا اور ہم تک پہنچایا، تو اس میں ہمارے نبی کو کتنی قربانی دینی پڑی؟ میں کچھ قربانیاں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ہمارے نبی پاک پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو ایسے نہیں تھا جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں بس سمجھ آ گیا، ایسے نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اترنے کا بوجھ تھا، قرآن کریم کے اترنے کا وزن تھا، قرآن کریم کے نزول کی پوری ترتیبیں تھیں۔ کیسے؟ توجہ رکھنا، قرآن کریم میں ہے، سورۃ الحشر میں ہے، آخری رکوع میں ہے، رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ تو قرآن تمہارے نبی پہ اترا ہے، لیکن اگر یہاں نہ اترتا، پہاڑوں پہ اترتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا دو کام، لرأیتہ خاشعا متصدعا، دو کام تم لوگ دیکھتے، ایک پہاڑ میں خشوع آ جاتا، ایک پہاڑ میں تصدع آ جاتا۔ خشوع کسے کہتے ہیں؟ تصدع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کہتے ہیں جھک جانے کو۔ تو پہاڑ کے جھک جانے کا مطلب پہاڑ کی کوئی گردن ہے جو وہ جھکا دے گا؟ تو لرأیتہ خاشعا کیا مطلب؟ یہ بامحاورہ سمجھایا جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اب میں آپ کے سامنے مطلب رکھتا ہوں۔ مطلب یہ کہ جو پہاڑ اپنی جگہ قائم و دائم اور ٹھہرا ہے، ہم کہتے ہیں واہ، کوئی مضبوط ہو تو کہتے ہیں پہاڑ کی طرح مضبوط ہے۔ تو فرمایا یہ جو تمہیں پہاڑ کی مضبوطی نظر آ رہی ہے نا، اگر میرا قرآن پہاڑ پہ اترتا تو اس کی مضبوطی ختم ہو جاتی، وہ بوجھ نہ اٹھا سکتا، گویا اس کی آنکھیں جھک جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نمبر دو، متصدع، پہاڑ میں تصدع پیدا ہو جاتا۔ تصدع کیا ہے؟ کوئی چیز ہو نا، مثلا یہ موبائل لے لیں، اگر اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہو جس سے بلاسٹ ہو، پھٹ جائے، یا گیس کا سلنڈر لے لیں، وہ مختلف گیسز کی وجہ سے پھٹ جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تصدع، پھٹ جانا۔ تو رب فرماتے ہیں پہاڑ کی طاقتیں تو تم بڑی مانتے ہو، لیکن اگر اس پہاڑ پر میرا قرآن اترتا، ایک تو گویا وہ اٹھا نہ سکتا، آنکھیں جھکتی،
اور دوسرا وہ پہاڑ پھٹ جاتا جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتا. سبحان اللہ. یہ ہے تصدع. سبحان اللہ. تو اب سوال ہے کہ قرآن پہاڑ پہ آئے, پہاڑ جھک جائے, پہاڑ پہ آئے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, تو پہاڑ پر تو قرآن نہیں آیا. قرآن کہاں آیا, کس جگہ آیا, کس مقام پہ آیا؟ تو وہ آپ کے اور میرے پاک پیغمبر کے دل پہ آیا, سبحان اللہ. قلب مطہر پہ آیا, قلب مصطفیٰ پہ آیا, سینے رسول پہ اترا. جب رسول اللہ کے سینے پر قرآن اترا تو مجھے بتائیں میرے نبی پاک کے سینے میں کیا وہ طاقت نہیں ہے جو طاقتیں پہاڑوں میں بھی نہیں ہیں, جو طاقتیں دنیا کے پہاڑوں میں نہیں ہیں؟ میرے نبی کا اکیلا سینہ ان سب سے آگے ہے. سبحان اللہ. تو میں ایک بات آپ سے پوچھ رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو ہمارے نبی کی قربانیاں لگی ہیں, اس قربانی میں ایک یہ چیز دیکھیں تو باقی قربانیوں کو تو نمبر بعد میں آئے گا. حضور پاک نے دل اقدس پر برداشت کیا. اچھا, کلام خدا جو حضور کے دل اقدس پہ آیا ہے, اگر یہ حضور کے دل پہ نہ آتا, ڈائریکٹ آتا, تو پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. جب ہم پڑھتے ہم بچتے, بتاؤ ہم بچتے, ہماری زبانوں کو آگ لگ جاتی. آپ کہیں گے کیسے؟ میں اس کی مثال بھی اللہ کے قرآن سے دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, قوم موسیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈیمانڈ کی, اے وقت کے نبی ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے, ارین اللہ جارا, ہمیں براہ راست اللہ سے ملاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا ہے, قوم کے لوگوں اللہ سے اللہ کا نبی بات کرتا ہے, تم اس دنیا میں رہ کر اللہ سے بات نہیں کرتے. اللہ نے نبی کو بنایا اسی لیے کہ نبی اللہ اور مخلوق اللہ میں رابطہ اور واسطہ ہے, وہ پل ہے. وہ اللہ کی بات سنے گا, اللہ کو دیکھے گا, تمہیں بتائے گا. تم نہیں سن سکتے, تم نبی نہیں ہو. انہوں نے کہا یہ لاجک ہمیں سمجھ نہیں آتی, ہمیں اپنے معبود سے ملاؤ, ہم جس کی عبادت کرتے ہیں بن دیکھے کر رہے ہیں, ہمیں ملاؤ. تو 70,000 آدمی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے. تو انہوں نے اپنے اپنے نمائندہ بنائے, ہر 1,000 بندے نے ایک نمائندہ بنایا. 70 نمائندے بنے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر کوہ طور پہ آئے. جب کوہ طور پہ پہنچے, کہا میرے مولا یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. فرمایا لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھا جا سکتا, کیونکہ قرآن کریم بتاتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر, کہ اللہ وہ ہے جس کو دنیا میں آنکھیں نہیں دیکھ سکتی, وہ آنکھوں کا خالق ہے, وہی سب چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. بے شک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر سمجھا, میں نے کہا نہیں, ہماری اللہ سے ملاقات کرا. حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے یا اللہ آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں, یہ قوم اس بارے میں ناشکری بن رہی ہے, آپ انہیں اپنے سے بات کرا لیں تاکہ یہ اپنی قوم کو جا کے مطمئن کرتے. رب نے فرمایا موسیٰ نے کہا انظر الی الجبل, پہلے پہاڑ کو دیکھو, اللہ اس پر اپنی تجلی نازل فرمائے گا. جب تجلی خداوندی آ گئی اور تم نے پہاڑ کو دیکھ لیا تو تم نے اللہ کو دیکھ لیا. کہا جی بہت اچھا. سب نے جو ٹک ٹکی لگائی اور پہاڑ کو دیکھنا شروع کیا. قرآن کہتے ہیں کہ جب اللہ کی تجلی اتری نا, جعلہ دکا, پہاڑ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. وخر موسیٰ صاعقا, قوم مر گئی, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. قوم تو مر گئی, مرنے نے کیا اٹھنا ہے. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش تھے. جب ہوش آیا اللہ پاک سے دعا کی, میرے مولا میں آپ سے ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں. اے موسیٰ آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا اللہ میں یہ چاہتا ہوں انہیں دوبارہ زندگی دے دے. باوجود کہ رب جانتے ہیں, لیکن حضرت موسیٰ سے پوچھا کیوں, آپ ان کی دوبارہ زندگانی کیوں مانگتے ہیں؟ کہا میرے اللہ میں تو اسی لیے مانگتا ہوں کہ یہ اگر مر گئے تو پچھلی قوم پھر کہے گی ہم نے اللہ کو دیکھنا ہے. اگر یہ اس بار زندہ ہو گئے تو اپنی قوم کو جا کے بتائیں گے کہ وقت کے نبی کا اتباع کرو, اللہ کو آخرت میں ملیں گے. سبحان اللہ. رب نے دعا قبول کی. 70 بندے دوبارہ زندہ ہوئے اور قوم کو جا کے کارگزاری سنائی. ہمارا کام نہیں ہے اللہ سے بات کرنا, نبی کا کام ہے. سبحان اللہ. اب سنیں جو میں سمجھانے لگا ہوں. پتہ چلا نبی کی بات, اللہ کی بات, یہ آپس کا معاملہ ہے.
آپ اور ہم تو اللہ کی بات دیکھ ہی نہیں سکتے، سن ہی نہیں سکتے۔ اگر قرآن حضور کے سینے کے ذریعے ہم تک نہ پہنچتا، ڈائریکٹ آتا تو ہماری زبانیں پڑھتی تو جل جاتی، ہمارے دل پڑھتے تو آگ لگ جاتی، دل بھسم ہو جاتے۔ پر آج ہم پڑھتے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں تو راحت ملتی ہے، ہمارا تو ایمان مزید طاقتور ہو جاتا ہے، ہمیں تو شفائیں ملتی ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اس کلام کو میرے پاک نبی کے سینے نے پہلے برداشت کیا ہے، پھر امت کو دیا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن ایسے نہیں آیا، حضور کے سینے سے گزر کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان میرے میواتی دوستو، اگر آپ یہ نہ سمجھو تو میں اس سے بھی آسان مثال دیتا ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، یہ جو گھر میں ہم فریج رکھے ہوئے ہیں، اے سی رکھے ہوئے ہیں، فریزر رکھے ہوئے ہیں، اس میں بھی بجلی چلتی ہے، اور جو ہیٹر رکھے ہوئے ہیں اس میں بھی بجلی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا مسئلہ ہے کہ ہیٹر گرمی دیتا ہے، فریج ٹھنڈک دیتا ہے، برف بناتا ہے؟ سبحان اللہ، وجہ بجلی تو دونوں کی ایک طرح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں بجلی دونوں میں ہے، لیکن ایک فرق ہے، ہیٹر میں ڈائریکٹ بجلی ہے اور اے سی میں وہ بجلی کمپریسر سے گزر کے آتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے سی اور فریزر میں، فریج میں وہ بجلی کمپریسر میں کنورٹ ہو کے گزر کے آتی ہے۔ اسی لیے بجلی کی گرمی کو کمپریسر نے اپنے اندر کنورٹ کر کے نرم بنا دیا، حرارت کو برودت میں بدلا ہے، گرمی کو ٹھنڈک میں تبدیل کیا ہے۔ تو اصل کمپریسر کا کمال ہے۔ میرے دوستو، کلام خدا جلالی کلام ہے، کلام الہی جلالی کلام ہے۔ ہم جل جاتے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھ سکتے، لیکن یہ جلالی کلام رب نے کرم کیا، جتنی تکلیف تھی وہ میرے اکیلے نبی کے سینے نے برداشت کی ہے، تجھے اور مجھے تو کلام برودت ٹھنڈک والا بنا کے دیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کے سینے کی قربانی۔ یہ حضور کے سینے سے نہ آتا، کوئی پڑھ کے دکھاتا، کوئی سن کے دکھاتا۔ یہ ہے میرے نبی کے سینے کی قربانی۔ اور میرے دوستو، میرے نبی کے سینے نے یہ قربانیاں کتنی بار پیش کی ہیں؟ قرآن کریم کی 6666 کے لگ بھگ آیات ہیں، 540 رکوعیں، 30 پارے، 114 سورتیں، 7 منازل ہیں۔ ہر موقع پہ شان نزول موجود ہے، شان ورود موجود ہے۔ کبھی رکوع اترا ہے تو کبھی آیتیں اتری ہیں، کبھی سورت اتری ہے تو کبھی منزل اتری ہے۔ میرے نبی کے سینے نے ایک ایک موقع پہ اپنی قربانی کو پیش کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے تو کئی قربانیاں ہیں، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے کہ میرے نبی کی قربانیاں امت کے لیے کتنی ہیں، لیکن میں صرف اس کی طرف ایک اشارہ کرتا ہوں۔ کیا حدیث پاک میں نہیں ہے کہ باقی انبیاء کی قربانیاں اور میری قربانیاں اور خصوصاً یوم طائف کی قربانیاں، علماء جانتے ہیں یہ سب ایک طرف، نزول قرآن میں برداشت قرآن ایک اپنے سینے میں برداشت کر جانا، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اور میرے دوستو، میں ایک جملہ مزید سمجھاتا ہوں۔ قاری محمد طیب قاسمی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے 50 سال، نصف صدی تک محتمم رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو ایک آسان مثال اور سمجھاتا ہوں۔ فرمایا سورج کو یوں دیکھو نا، تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں، آنکھیں دیکھ نہ سکیں، سورج سے آنکھیں بچھر جاتی ہیں۔ فرمایا یہی سورج کی روشنی جب رات ہو جاتی ہے، وہ چاند سے کنورٹ ہو کے چاندنی بنتی ہے، تو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور ہنس بھی سکتے ہیں، سبحان اللہ، جسم پہ بھی برداشت کر سکتے ہیں۔ سورج تو منیر ہے، روشنی دیتا ہے، چاند مستنیر ہے، روشنی اس سے لیتا ہے۔ تو سورج کی روشنی دن میں گرم تھی، چاند کی روشنی ٹھنڈی کیوں ہوئی؟ کہا چاند کی روشنی سورج سے گزر کے آئی ہے۔ فرمایا کلام خدا جلالی تھا، سینہ مصطفیٰ جمالی تھا، اللہ کا جلال اس جمال سے گزرا، تو تو اور میں قرآن پڑھتے ہیں تو شفائیں ملتی ہیں، صحت ملتی ہے، بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، تبھی اس طرح سمجھایا۔ اچھا میں ایک جملہ اس پر مزید سمجھاتا ہوں۔ یہ جو کلام اللہ ہے
ہم پڑھ کر دم کراتے ہیں، پھونک مارتے ہیں. یہ جو معوذ تعوذ، یہ جو دم کرایا جاتا ہے، یہ ثابت ہے. عوض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین، صحیح ہے، کتب صحاح میں موجود ہے کہ حضور پاک علیہ السلام دم فرماتے تھے، حضرت امام حسن کو بھی امام حسین کو بھی رضی اللہ عنہ. تو یہ دم کرنا تو جائز ہے. ایک موقع کی بات کر رہا ہوں، ایک بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں، امام تفتازانی، مکمل نام ہے سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ. ان کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کو کوئی پھوڑا نکل آیا، اس نے بہت علاج کرایا، کہیں اس کو صحت نہ ملی، اور بعض ڈاکٹروں نے تو اسے یہاں تک کہہ دیا کہ اب دوا سے زیادہ تمہیں دعا کی ضرورت ہے. تو پریشان ہو گیا. اس نے وزیروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا وہ سعد الدین تفتازانی رہتا ہے فلاں جگہ، سنا ہے وہ کوئی کلام پڑھتا ہے اللہ کا اور دم کر دیتا ہے تو بندے کو رب صحت عطا فرماتے، تو اسے دم کرانے میں کیا حرج ہے. تو اس نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے. شاہی سواری بھیجی ان کی طرف، بڑی آؤ بھگت سے ہٹو بچوں کی صدا میں، بڑے پروٹوکول میں ان کو لایا گیا، قالین بچھے، بڑے آؤ بھگت میں. وہ جو اس کے محل کے ڈاکٹر تھے نا، طبیب، حکیم، اطباء جو تھے، انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھا بھی آج بڑی شاہی محل میں ہلچل ہے، خیر ہے، کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ نے ایک مولوی صاحب کو بولا ہے. انہوں نے کہا مولوی کو بڑی عزتیں دی جا رہی ہیں، ہوا کیا؟ کہا جی بادشاہ کو دم کرنے آ رہا. تو ڈاکٹروں نے اس کو اپنی ایگو ہارٹ ہونا سمجھ لیا کہ اب تو ہماری اس پر انا پہ مسئلہ آئے گا. ہم دیکھتے ہیں مولوی کیڑی آ کے دوائی لیندا ہے، کون سی دوائی لگاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں. ہم تو دوائیاں لگا گا اس پھوڑے پہ تھک گئے. امام تفتازانی آئے، ملنگ قسم کا آدمی آ کے بادشاہ کے پاس بیٹھا. حدیث پاک میں سورۃ الفاتحہ میں 99 بیماریوں کی شفا ہے. اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک دی اور فرمانے لگے کہ اللہ انشاءاللہ صحت عطا فرمائے گا. یہ کہہ کے واپس جانے لگے تو تمام ڈاکٹر اور حکیم جو تھے نا وہ جمع ہوئے اور ان کی سواری کو پکڑ لی. کہ مولوی جی ایک سوال کا جواب دیتے جاؤ. بڑے عجیب مزاج اور لب و لہجے میں نا. تو نے پوچھا کیا سوال؟ کہ عجیب تو دھوکے باز بندہ ہے. کہ کیا ہوا؟ کہ نہ دوائی نہ مرہم نہ پٹی، کچھ بھی نہیں ہے. آ کر 2 لفظ پڑھ کے پھونک دیے، اتنے ہیرے جواہرات لعل موتی، تجھے اتنے رقم مل رہی ہے. یہ تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے یا یہ تو لوگوں کا علاج کر رہا ہے؟ کوئی مرہم لگاتا، کوئی پٹی لگاتا، کوئی دوائی لگاتا، کچھ نظر آتا، کوئی ویزیبلٹی تو ہوتی، کوئی آنکھ دیکھتی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسے جا رہے ہو. تو علامہ سعد الدین تفتازانی کی اپنی بات ہوتی نا وہ برداشت کرتے. بات اللہ کے قرآن پہ تھی تو انہوں نے پھر لب و لہجہ بھی دوسرا اختیار کیا. انہوں نے فرمایا بک بک بند کرو، چھوڑو میرا راستہ، جانے دے مجھے یہاں سے. اب تو ڈاکٹر مزید غصے میں آ گئے کہ مولوی آپ ہماری انسلٹ کرتے ہیں، بےعزتی کرتے ہیں. شور مچ گیا. انہوں نے جا کے بادشاہ کو کہا کہ مولوی نے ہمیں گالیاں دی ہیں، اسے پوچھو. تو بادشاہ نے ایک دفعہ پھر بلوایا. اب تو دربار سج گیا. امام سعد الدین تفتازانی کی بات پیش ہوئی تو انہوں نے پوچھا حضرت آپ ان کو جواب نہ دیتے، خاموش ہو کے چلے جاتے، لیکن آپ نے ان کی بےزتی کیوں کی ہے؟ آپ نے ان کو کیوں کہا ہے بکواس کرو، بکواس نہ کرو، منہ بند کرو، آگے سے ہٹو، ایسے کیوں فرمایا؟ تو امام سعد الدین تفتازانی فرمانے لگے کہ میں کچھ کہوں؟ انہوں نے کہا جی. فرمایا میں نے ان کی بےزتی نہیں کی، میں نے ان کو سوال کا جواب دیا. انہوں نے کہا حضرت کیسا سوال کا جواب؟ فرمایا ان سے سوال پوچھو. انہوں نے کہا جی ہم نے سوال کیا، مرہم نہیں لگائی، پٹی نہیں لگائی، دوائی نہیں لگائی، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو نظر آئے، خالی پڑھ کے پھونک دیا اور صحت مل جائے گی، دھوکہ نہیں ہے؟ کہتے میں نے یہ سوال کیا. تو انہوں نے کہا حضرت میں نے بھی جواب دیا کہ بکواس بند کر. جب میرے لفظوں میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو ہاتھ لگائے بغیر میرے لفظ نے اس پہ اثر کیا اور یہ سرخ اور لال پیلے ہو گئے. جب سعد الدین تفتازانی کے لفظوں میں اتنی پاور ہے، اللہ کے الفاظ میں کوئی پاور نہیں ہے کہ صحت مل جائے؟ کہ عجیب لوگ ہیں یہ تو میں نے جواب دیا اور یہ الٹا میرے اوپر چڑھ دوڑے ہیں. اب تو سب اپنا سا منہ لے کر ٹھہر گئے نا. تو میری بات کا مطلب کہ قرآن میں اثر ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام میں اثرات موجود ہے. تو میرے دوستو یہ تمام جو صحت ملتی ہے، یہ جو شفائیں ملتی ہیں قرآن پڑھنے پہ، قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام تو قوم موسیٰ کو جلا گیا. ہمیں صحت کیوں ملتی ہے؟ ہمیں شفا کیوں ملتی ہے؟
ایک ہی وجہ ہے، انہوں نے نبی کے واسطے کو کراس کیا تھا، وائلیشن کی تھی. ہم نے حضور کے راستے کو اپنایا، حضور کے دل والے قرآن کو سنبھالا. ہم نے ڈائریکٹ نہیں ہوئے، ہم انڈائریکٹ ہوئے، ہم بلا واسطہ نہیں بال واسطہ ہوئے. ہم نبی پاک کے سینے سے گزرے ہوئے کلام کو لیتے ہیں تو جلالی کلام جمالی بن چکا ہے. تو اس میں قربانی میرے نبی کے سینے کی. اچھا آؤ کتنی قربانی ہے اس پر بھی حدیث سنیں. ایک موقع آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے نزول پر مسند احمد میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متوجہ فرمایا، اور حضور نے فرمایا ابو بکر شیبتنی ہود و اخواتہا، شیبتنی ہود و اخواتہا. ابو بکر یہ سورت ہود اور اس جیسی صورتیں اتری ہیں نا جن میں آخرت، قبر، قیامت، عذاب، جہنم، دوزخ ان کا ذکر ہے، تو یہ جو نزول ہوا ہے نا، یہ قرآن کے نزول نے تیرے نبی کی جوانی کو بڑھاپے میں بدل دیا. شیبتنی ہود و اخواتہا، تمہارے نبی کی جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی ہے. اتنی قربانی میرے نبی پاک نے اس کلام پر دی ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم جتنے بندے بیٹھے ہیں، ہمارے نبی گناہوں سے پاک، ہمارے نبی خطاؤں سے پاک، ہمارے نبی غلطیوں سے پاک، ہمارے نبی ہر قسم کی نافرمانی سے پاک. وہ اتنی قربانی دیں اس امت کے لیے کہ اپنی جوانی، حسین، محجبین، دل نشین شخصیت، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنی جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل فرما دے اور ہمیں قرآن پہنچا جائے. کیا ہماری غیرت پہ سوال نہیں ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی جوانی کی قربانی کا احساس بھی نہیں ہے اور ہم قرآن سے غافل ہو چکے ہیں؟ ہم قرآن سے منہ پھیر کے بیٹھے ہیں. ہم نہ قرآن کریم پڑھتے ہیں نہ اس پہ عمل کرتے ہیں. کیا قرآن کریم صرف مردے بخشوانے کے لیے رہ گیا ہے کہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو تو حافظ صاحب قرآن پڑھ لو، کسی گھر میں کوئی تکلیف آ جائے تو چلو سورت یاسین پڑھ لو، صرف اس لیے؟ کیا میرے نبی کی قربانی کا مقام اس بنیاد پہ تھا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کو بڑھاپے میں اس بنیاد پہ تبدیل فرمایا تھا کہ یہ امت قرآن کریم کو بھول بیٹھے گی؟ نہ میرے دوستو، یہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے آیا، پڑھانے کے لیے آیا، دل میں سنبھالنے کے لیے آیا. آج ہمیں چاہیے ہم اس قرآن کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اپنی اولادوں کو، بچیوں اور بچوں کو پڑھائیں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. اس بنیاد پر ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ جب حفاظت اللہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں حفظ کرتے ہیں؟ حفاظت اللہ کی ہے، ہم کیوں اس پہ محنت کرتے ہیں؟ حفاظت اللہ کی ہے، ہم کیوں قرآن کریم کے لیے مدارس و مساجد و مکاتب قائم کرتے ہیں، کلاسز بٹھاتے ہیں، قراء حفاظ بٹھاتے ہیں؟ پڑھو، محنت کرو، تیاری کرو. کیوں؟ اللہ حفاظت کرے گا. ہم نے کہا سب کچھ ہے، لیکن یہ تمام کام کرنے کے پیچھے ایک وجہ کار فرما ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے نبی کی قربانی کا احساس ہے. مسلمان کو اپنے نبی کی قربانی کا احساس ہے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا احساس رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کو اللہ کے قرآن کے لیے پیش کرتا ہے. میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے لگا. اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہم منع نہیں کرتے، آپ پڑھیں، پڑھائیں. ہم نے بھی پڑھا ہے، ٹاپ کر کے پڑھا ہے. کوئی ایسے ویسی بات بھی نہیں ہے کہ بندہ گکڑا لے کے پاس ہویا، اینجی نہیں، محنت کر کے پڑھا ہے. لیکن اس کا کیا مطلب کہ ہم قرآن کریم کو چھوڑ دیں، ہم رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ دیں، شریعت کو چھوڑ دیں؟ بھائی اسکول، کالج، وہاں کی تعلیم جو ہے وہ ہماری دنیا بہتر کرے گی. اور یہ تعلیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنۃ وقنا عذاب النار، دنیا بھی بہتر کرے گی، آخرت بھی بہتر. آپ کو پتہ ہے جو حافظ ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، اس کا دنیا میں مقام کیا ہے؟
وہ مسلح امامت پہ ٹھہرتا ہے. مسلح امامت سمجھتے مقتدیوں کے اندر ہوتا ہے یا باہر آگے ہوتا ہے؟ آگے. پتہ چلا امام اس جگہ ٹھہرتا ہے اس کے آگے بھی کوئی نہیں ہوتا, اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہوتا. یہ دنیا میں اعزاز ہے. سبحان اللہ سبحان آخرت تو اس سے بڑھ کے ہے. کیا بات ہے کیا بات میں اسی بات پہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں علماء کے پیچھے رہو, حفاظ کے پیچھے رہو. آج کل لوگ علماء کو کراس کرتے ہیں. مولوی کو آپ کراس نہیں کرتے, وہ اللہ کے قرآن کا وارث ہے, نبی کے فرمان کا وارث ہے. دیکھو میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میں ایک بات بڑے پیار سے اور ایک لطیفے کے انداز میں سمجھایا کرتا ہوں کہ مولوی کے آگے نہ بڑھیں, مولوی کے پیچھے چلیں. لوگ کہتے ہیں ثبوت, میں کہتا ہوں بڑے آسان کا ثبوت ہے, بڑی آسانی اور بڑے عام فہم سمجھ آ جائے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ میں نے کہا مولوی کے پیچھے رہو گے تو زندگی پاؤ گے, مولوی کے آگے پڑھو گے تو موت پاؤ گے. کہتے ہیں کیا مطلب؟ مولوی ہمیں کلاشنکوف کا فائر مارے گا؟ میں نے کہا نہیں, سمجھو جو مولوی کے پیچھے ہوتے ہیں نا, اللہ اکبر, وہ مقتدی ہوتا ہے, زندہ ہوتا ہے. اور جو مولوی کے آگے سویا ہوتا ہے, 4 تکبیر اللہ اکبر, تو آگے نہ بڑھو, سمجھے ہے نا, آگے نہ بڑھو, عالم کے پیچھے رہو, عالم کی عزت کرو. عالم تمہاری دنیا بھی بہتر کرے گا, تمہاری آخرت بھی بہتر کرے گا. میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, آپ نے میرے لیے کرسی لگائی ہے یہاں, سب سے اوپر آپ نے مجھے بٹھایا. کیوں؟ میں بڑی ماں کا بیٹا ہوں, میرے منہ پر بلبلیں بیٹھتی ہیں. کیوں؟ آپ نے اللہ کے قرآن کی عزت کی ہے, نبی کے دین کی عزت کی ہے. جب دنیا میں عزت ہے تو آخرت میں عزت ہے, تو اس سے بڑھ کے یہ جتنے علماء بیٹھے ہیں یہ مسلح امامت پہ ٹھہرتے ہیں, یہ منبر خطابت پہ ٹھہرتے ہیں. کیوں؟ کیا مطلب؟ کتنا مقام اور مرتبہ لیتے ہیں. سنیں میں ایک جملہ سمجھاتا ہوں. میرے ایک شاگرد ہیں, عالم دین ہے, میں ان کے مدرسے میں ایک مرتبہ بیان کے لیے گیا تو وہاں کے کچھ مقتدیوں کو اپنے امام کے اوپر اعتراض تھا. یہ بھی بہت حیرانگی کا مقام ہے کہ مقتدی جو عالم بھی نہیں ہے, حافظ بھی نہیں ہے, قاری بھی نہیں ہے, مفتی بھی نہیں ہے, وہ اعتراض اس پہ کرتا ہے جو عالم ہے, مفتی ہے, محدث ہے, قاری ہے. وہ کہتے ہیں ایک مسجد میں 4 مسجد کی کمیٹی کے بندے بیٹھ کے امام مسجد کا انٹرویو لے رہے تھے مفتی صاحب کا. تو پوچھتے مفتی صاحب قیامت دی نشانی دسو کیڑی ہے؟ انہوں نے کہا قیامت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جاہل عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں. اور میں تنوں کیڑی دسنی ہے؟ کچھ ایسے بھی حال ہوتے ہیں, خواہ مخواہ سے علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. تو وہ میرے شاگرد امام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اچھا اعتراض کیا تھا؟ چلو اس کی کوئی غلطی ہو نا تو پھر ہے نا اعتراض, آپ حیران ہوں گے. اعتراض یہ ہے کہ یار یہ نفل تہجد نہیں پڑھتا, اشراق نہیں پڑھتا, اوابین نہیں پڑھتا, ہمارے سامنے نفلیں پڑھتا ہی نہیں ہے, نماز پڑھا کے گھر چلا جاتا ہے. اچھا تم نے گھر میں دوربین لگائی ہے, وہ ادھر جا کے پڑھتا ہو. حدیث پاک میں گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس کا مطلب ہے سنت, نوافل اور وتر گھر میں جا کے پڑھ لو. تو بھائی ہو سکتا ہے وہ گھر میں پڑھتا ہو, آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ کہتے نہیں اس کو کہو یہاں پڑھے. پھر میں نے ان کو بڑی ترتیب سے سمجھایا, وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں, آپ توجہ رکھنا. میں نے انہیں کہا بھائی جان پڑھے یا نہ پڑھے یہ اس کا مسئلہ ہے, لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ عالم کو نماز پڑھانے پہ کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا اچھا چلو یہ بتاؤ, آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں با جماعت یا بے جماعت؟ کہتے ہیں با جماعت. میں نے کہا کتنا ثواب ہے؟ کہتا ہے 27 نمازوں کا ثواب ہے جامع مسجد میں با جماعت نماز پڑھیں تو. اور بالکل ٹھیک بات ہے, ب27 درجہ صحیحین کی روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے کہ 27 گنا ثواب ملتا ہے جب بندہ با جماعت نماز پڑھے. گویا ایک نماز نہیں پڑھی, کتنی نمازیں پڑھی؟ 27 نمازیں. کہتے ہیں ہاں یہ نماز پڑھنے کا ثواب ہے. میں نے کہا پڑھانے کا کتنا ہے؟ یہ سوال ان کے سامنے پہلی مرتبہ ہوا کہ نماز پڑھانے میں عالم کو ثواب کیا ملتا ہے. وہ سمجھتے ہیں نماز پڑھانے پہ تو اس کو تنخواہ ملتی ہے, وہ ثواب دے چکر اتنے بندے پونا ہی کوئی نہیں نا. تو مجھے کہنے لگے مولوی اے تے 10 نماز پڑھاون دے کوئی ثواب لب دے. میں کہ جی میں تو انہوں دسن واسطے تیار ہیں, لیکن مینوں ایک سوال دا جواب دو, مجھے ایک بات کا جواب دے. میں نے کہا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس امام صاحب کے پیچھے اور امام وضو کرنے میں ایک بازو بھول جائے, یا چلو وضو ہی نہ کرے تو میں ویسے پڑھا دیں, یا مسح بھول جائے یا کوئی فرض بھول جائے اور اس کا وضو نہ ہو, تم پیچھے غسل کر کے بھی ٹھہرے ہو نا, تمہاری نماز نہیں ہونی. کہتے بات تو آپ کی ٹھیک ہے کہ امام کی اگر نہ ہوئی تو 3:30 کسی دن نہیں ہونی. میں نے کہا یہ مانتے ہو؟ کہتے جی ہاں.
میں نے کہا پھر اب اگلی بات سمجھانے لگا، تمہاری مسجد میں کتنے نمازی ہوتے ہیں؟ کہتے ماشاءاللہ بازار کی مسجد ہے، چوک کی مسجد ہے، کم از کم 100 بندہ نماز پڑھتا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ، اللہ آپ کی مسجد کو مزید ترقی دے، لیکن میں ایک بات پوچھتا ہوں، جو 100 بندہ نماز پڑھتا ہے ہر بندے کو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27۔ میں نے کہا 100 کتنا بنے گا 27 سے؟ 27 یہ جو 27 کے ساتھ نماز کا ثواب بن رہا ہے 100 بندے کا، یہ اکیلے تمہیں ملا ہے 27 ان سب کا ملا کے امام کو ملا ہے۔ سبحان اللہ کہتے اچھا؟ میں نے کہا جی ہاں، یہ امام نے پڑھا ہے۔ تم ایک وقت میں 27 لے کر آئے، وہ 2700 لے کر آیا۔ کچھ تو غور کرو، ابھی بھی تم اس کو کہتے ہو نفل نہ پڑھ، نفل پڑھ، فلاں کر۔ بابا وہ نہ بھی پڑھے تو تم سے بہت آگے ہے، وہ موٹر وے پہ ٹھہرا ہے، آپ کھڈے لائن پہ ٹھہرے ہیں، کوئی تو فرق دیکھیں۔ کہتے ہیں ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے مولوی صاحب کو کہا میں کہا نفلاں پڑھے گا، تو مت آگے مولوی مینو استاد کھلی چھٹی دے گے، تو ہی پڑھے کر خدا دا بندہ۔ لیکن کچھ پرابلم ایسی ہیں، لوگ آج علماء پر بات کرتے ہیں، حافظ پہ بات کرتے ہیں، امام مسجد پہ بات کرتے ہیں، اپنے پہ کوئی نہیں دیکھتا۔ حضرت مولانا ساجد صاحب میرے ایک علاقے کی بات ہے، میں وہاں بیان کے لیے گیا تو ہمارے وہ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھے کہا استاد جی مسجد والے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، انہوں نے کہا ہے استاد جی کو بلاؤ بیان سنیں، لیکن یہ آپ کو اب میری شکایت لگائیں گے۔ میں نے کہا یہ بتا شکایت جھوٹی ہے یا سچی ہے؟ کہتے ہے سچی۔ ہویا کی ہے؟ کہتے یہ آپ کہیں گے، آپ سے ایک بات پوچھیں گے، اس کا جواب سب کچھ، وہ پوری بات اس نے مجھے سمجھا دی۔ پہلے بتاؤں گا نا، پھر آپ کو سننے میں مزہ نہیں آئے گا۔ اس نے مجھے ساری بتا دی، غلطی بھی بتائی اور اپنی وجہ بھی بتائی، میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کہا جھوٹ نہ بول۔ اس نے کہا نہیں استاد جی سچی بات ہے، یہی بات ہے۔ جلسے میں بیٹھ گیا تو پرچی آ گئی، جیسے ابھی حضرت مولانا فرما رہے تھے نا، جو دل میں آئے لکھو، ٹھیک ہے۔ کسی مولوی صاحب دی مقتدی لکھ دیتے آتے خیر، تو اسی طرح ان کا لکھا ہوا آ گیا۔ سوال یہ تھا کہ حضرت ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز تو نہیں ہوتی، تو اس کو کہو امامت چھوڑ دے، اس نے ٹی وی دیکھی ہے۔ اور وہ پہلے میں نے دس چکا سی استاد جی مکالمہ میں ملے ہے، وہ بتا چکا تھا، لیکن اس کی ایک وجہ تھی۔ اس نے کہا مجھ سے ہوا ہے یہ کام، لیکن اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ میں نے پھر ان کے سامنے وجہ رکھی، میں نے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ مولوی صاحب نے ٹی وی دیکھی ہے ہوٹل کے اوپر، جس جگہ پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا۔ کہتے ہاں ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا تم سارے وہاں دیکھ رہے تھے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا مجھے مولوی صاحب نے بتایا ہے کہ پورا محلہ بیٹھ کے پاکستان انڈیا کا میچ دیکھ رہا تھا، چھکے چوکے دیکھ رہا تھا، تو میں بھی تو پاکستانی ہوں نا یار۔ تو میں نے کہا یار میں بھی کوئی اپنی ٹیم کی کارکردگی دیکھ لوں، تو میں بھی کھلو گیا۔ تو پیچھے میں ٹھہرا تھا، مجھے مقتدی نہیں دیکھ رہے تھے، مولوی دیکھ رہا ہے۔ تو چائے وائے پی لی، ہوٹل والے نے پلا لی، اور ہم نے سارا میچ دیکھا۔ اور جب میچ کے بعد سارے جیتنے لگے نا، تو کسی کو نہیں پتا تھا مولوی صاحب ٹھہرا ہے، تو مولوی صاحب کے منہ سے اچانک نکلا سبحان اللہ، وہ پکڑوا دیتے ہیں نا خود نو، تو سب نے کہا مولوی کھلوتے تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ٹی وی دیکھی ہے۔ اس نے کہا استاد جی اس طرح دیکھی ہے، کوئی اور فلم نہیں دیکھی، سارے مل کے دیکھیے۔ ہوں آدھے نے تیرے پیچھے نہیں ہوتی، انہاں دی ہوندی ہے، کی مطلب ہے؟ اس نے کہا گناہ کیا تو دونوں نے کیا، نہیں کیا تو پھر میرے گاٹے کیوں فٹ ہے؟ تو میں نے ان کو کہا ایسی بات ہے؟ صاحب نے کہا جی اینی ہے، بات تو ایسی ہے۔ میں نے کہا پھر ٹی وی دیکھنے والے مقتدی کی، ٹی وی دیکھنے والے امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اس نے کہا آپ نے نو بچا آ گیا، یہ پیٹی بن بھائی نو بچا آ گیا مولوی۔ میں کہا نہیں بھائی بات تو سیدھی سی ہے، آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، آپ کو امام حسن بصری بیٹھے ہیں، آپ کو حضرت جو ہے نا کیا کہتے ہیں امام غزالی کی روح تمہارے اندر ہے، اور تم آب زمزم سے دھلے ہوئے پاک صاف ہو، بھئی اس مولوی کے پیچھے نہیں ہوتی، تو جو کام تمہارے ہیں وہ کام انہی کے ہیں، جیسے امام ویسے مقتدی۔ تو اپنے خواہ خواہ سے اس طرح بات نہ کیا کریں، کچھ نہ کچھ معاملہ دیکھا کریں۔ تو میں کہتا ہوں خواہ خواہ سے لوگ علماء کے پیچھے ہوتے ہیں، اگر دیکھ لیا جائے نا تو وہ بندہ اس میں بطری کے اولا مبتلا ہوتا ہے۔ چلو میں بات کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں جو اثرات ہیں، وہ اثرات اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے ہیں، اور یہ ہم تک پہنچا ہے، اور ہمیں قرآن پڑھنے سے شفا ملتی ہے، قرآن پڑھنے سے صحت ملتی ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ہوا ہے، اس کی وجہ میرے نبی نے قربانی میں اپنے سینے کو پیش کیا ہے۔
اور وہ قربانی ایسی ہے جہاں جوانی بڑھاپے میں بدل گئی ہے، جہاں جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہوئی ہے، وہاں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کا دخل ہے۔ تو ہمیں غیرت کرنی چاہیے، اپنے نبی کی قربانی کا احساس کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بھی قرآن پڑھانے کے لیے وقت دلائیں اور اپنی اولاد کو بھی وقت دلائیں۔ ہم اسکول کالج سے منع نہیں کرتے، اسکول کالج پڑھو پڑھاؤ، لیکن اس کا فائدہ دنیا میں ہے، اس قرآن کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، اللہ نہ کرے کسی کا ابا اماں فوت ہو جائے نا، اور وہ باہر ملک کہیں بیٹھا ہو، تو وہ فون پتہ ہے کس کو کرے گا؟ اپنے محلے کے مولوی صاحب کو، مولانا ساجد الرحیم صاحب جی بچوں کو کہو سورۃ یاسین پڑھ لیں تاکہ اس کا ثواب ابا کو چلا جائے۔ اب پرنسپل صاحب کو فون کرو نا، اسے کہو میٹرک کی کلاس والوں کو کہو میتھ کی تلاوت شروع کر دو، فزکس پڑھ لو، بایو پڑھ لو، بیالوجی پڑھو، فادر آف دا میڈیکل بو علی سینا کو پڑھو، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان کو پڑھو، کہو نا ان کو انگلش پڑھیں، کچھ اور پڑھیں۔ نہیں، جب تم یہ بات مانتے ہو کہ اللہ کے قرآن کا اثر دنیا کو چیر کے قبر تک جاتا ہے، آخرت تک جاتا ہے، تو پھر اپنی اولادوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی اولادوں کو قرآن کیوں نہیں پڑھاتے؟ اپنی اولادوں کو مدرسے میں کیوں نہیں بھیجتے؟ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے ماں باپ نے تو مجھے مدرسے جو بھیجا ہے ایسے تو نہیں بھیجا نا۔ آج میں یہاں موجود ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں میری ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہو رہی ہو، الحمدللہ۔ میری ماں باپ نے میرے لیے 8 سے 10 سال برداشت کیے کہ اس کو ہم نے مدرسے بھیجا، یہ عالم بنے، یہ فاضل بنے، یہ مفتی بنے۔ کتنے سال میں اپنے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا تھا، دور دور مدرسے، کیا کراچی، کیا ڈیرہ اسماعیل خان۔ آج کل تو آپ کے بالکل قریب مدرسے، ہر جمعرات بچہ آ سکتا ہے، ڈیلی بیسس پہ بھی آیا جایا جا سکتا ہے، تو ہم اپنی اولادوں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی اولادوں کو قرآن پڑھا لیا، یاد رکھو ہم تو قبر کی پاداش میں سو جائیں گے، پر اللہ ہماری قبر اس جگہ بھی ٹھنڈی فرمائے گا۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، میرے شاگردوں کے والد ہیں، ان کے 2 بیٹے میرے شاگرد ہیں، ہماری مسجد میں مقتدی تھے جمعہ نماز کے، سہیل صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ فوت ہو گئے۔ تو ان کے بچوں نے مجھے کہا استاد جی آپ نے جنازہ پڑھانا ہے۔ ان کے 3 بیٹے، تینوں حافظ ہیں، ماشاءاللہ اسکول کالج یونیورسٹیز بھی پڑھ رہے ہیں ریگولر، لیکن حافظ اور بہترین تلاوت ہے ان کی۔ میں نے ان کے بڑے بیٹے کو کہا، میں نے کہا بیٹا آپ کی سنت رسول کے مطابق داڑھی بھی ہے اور آپ حافظ بھی ہیں، آپ اپنے ابا کا جنازہ پڑھائیں۔ جب بیٹا اپنے باپ کا جنازہ جس کڑھن سے اللہ سے دعا مانگے گا نا، دوسرا اس طرح نہیں مانگ سکتا۔ میں نے کہا آپ پڑھاؤ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ کہا استاد جی اگر خاندان میں بات ہو تو، میں نے کہا آپ بے فکر رہیں۔ جب ان کے ابا کے چارپائی پہ جنازہ رکھا گیا تو میں نے لوگوں کو کہا، میں نے کہا بھائی سہیل کا یہ بیٹا ہے، اللہ کے قرآن کا حافظ ہے، اس نے اپنے سینے میں رب کا قرآن رکھا ہے، میں بھی چاہتا ہوں آپ بھی یہی چاہیں کہ یہ اپنے ابا کا جنازہ پڑھے، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ ساری قوم نے کہا جی ٹھیک، جنازہ پڑھ لیا گیا، پھر اس کو قبرستان لائے، میں ساتھ تھا۔ ہم جب قبر پہ آئے نا، قبر پہ آ کے اس کو رکھا جا رہا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ کم از کم جو ہے نا سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع اور سورۃ البقرہ کا آخری رکوع وہاں پڑھا جائے، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کے صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو فرمایا تھا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ میری قبر پہ اس وقت تک بیٹھے رہنا کہ جب تک اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جاتا ہے، اتنا ٹائم بیٹھے رہنا، یعنی کہ پوری سورۃ البقرہ پڑھنا، پوری سورۃ البقرہ 286 آیات، ایسے سمجھے اونٹ ذبح ہو کے تقسیم ہو جائے۔ تو بچوں نے پڑھا، تو میں نے انہیں کہا کہ بیٹا آپ تینوں اپنے ابا کی قبر پہ قرآن پڑھو اور سورۃ البقرہ پڑھو۔ تو بچے بیٹھ گئے پڑھنے، وہ تو قبر میں اتر گیا، لیکن اللہ کی قسم میری آنکھوں میں اس کا جانے کا افسوس تھا، لیکن آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ سہیل تو کتنا خوش قسمت اس دنیا سے گیا ہے، تیرے پیچھے تیری 3 اولادیں بیٹھ اللہ کی کتاب میں اللہ کا کلام پڑھ رہی۔ میرے دوستو یوں بنو، یوں اپنی اولادوں کو پڑھاؤ۔ میرے والد جب دنیا سے تشریف لے گئے، میری 6 بہنیں الحمدللہ بیٹھ کر اللہ کا قرآن ابا کو سنا رہی،
ابا کے لیے پڑھ رہی تھی. ہماری 7 ہمشیرہ، میری ایک ہمشیرہ کا دماغی توازن تھوڑا سا ادھر ادھر ہے، باقی 6 بیٹیاں تھیں ابو کی، کل ملا کے 7. اس کے بعد بیٹے پیدا ہوئے، لیکن اس بندے نے سب بیٹیوں کو اللہ کا قرآن پڑھایا، نبی کا فرمان پڑھا. ایک دن بھی اپنے ماتھے پہ شکن نہیں لائے کہ میری 7 بیٹیاں، میرا تو بیٹا کوئی نہیں ہے. میرے دوستو، اولاد رب دینا تو پھر اس کو دین پہ لگاؤ. اولاد سے بڑھ کے صدقہ جاریہ اور کوئی نہیں. باقی کہو گے نا مدرسے والے آئیں اور وہ آ کے میرے لیے ختم پڑھ جائیں، ہو سکتا ہے پڑھیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھیں، وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، قرآن سامنے رکھ کے ایسے ایسے منہ ہلاتے رہیں. تم نے تو انہیں پوری روٹی کھلا کے بھیج دینی ہے نا، انہیں قرآن پڑھا ہے. لیکن جب تم اپنے ماں باپ کے لیے پڑھنے بیٹھو گے نا، پھر یوں نہیں ہے کہ کوئی آیت چھوٹ جائے، کوئی سطر چھوٹ جائے، کوئی صفحہ چھوٹ جائے. آج لوگ انحصار کرتے ہیں دوسروں پہ، خود کیوں نہیں پڑھتے؟ خود کیوں نہیں پڑھتے اپنے ماں باپ کے لیے؟ اس کو ہم نہیں دیکھتے. میرے دوستو، روزانہ کی بنیاد پر اللہ کا قرآن پڑھو. اللہ کا قرآن آپ کو دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت کا بھی فائدہ دے گا. اور میرے دوستو، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے. اب سنو، میں تمہیں اس حدیث کا ترجمہ سناتا ہوں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. یہ ابواب فضائل القرآن جلد اول جامع ترمذی کی حدیث ہے. حضرت علی خلیفہ 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، حسنین کے ابا، زہرا کے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ و عنہم، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی پاک سے سنا، حضور پاک علیہ السلام نے یوں فرمایا ایک وقت آئے گا، الا انہا ستکون فتنہ، دنیا میں فتنے ظاہر ہو جائیں گے. حضرت علی کہتے ہیں میں نے پوچھا وَمَا الْمَخْرَجُ مِنْهَا یا رسول اللہ، ہم اس سے نکلیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کے قرآن کے ذریعے. فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، پہلوں کی باتیں اس میں ہیں. وَخَبْرُ مَا بَعْدَكُمْ، بعد والوں کے حالات اس میں ہیں. وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان سارے اختلافات کے فیصلے اس قرآن میں ہیں. هو الفصل لیس بالہزل، یہ اللہ کا وہ تفصیل شدہ فیصلہ ہے جس میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جو اللہ کے قرآن کو تکبر کرتے ہوئے منہ پھیرے گا، اللہ اسے توڑ کے رکھ دے گا. قسمہ اللہ. ومن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، قرآن کو چھوڑ کے کسی اور جگہ ہدایتیں تلاش کرو گے، اللہ پاک کی طرف سے تم گمراہ ہو جاؤ گے. اضلہ اللہ. وہو حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. وہو ذکر الحکیم، یہ اللہ کی طرف سے ایک مضبوط اور حکمت والی یاد دہانی ہے. وہو الصراط المستقیم، یہ قرآن اللہ کا سیدھا راستہ ہے. هو الذی لا تزیغ بہ الاہواء، یا خواہش نفسانی چل سکتی ہے یا حکم قرآنی چل سکتا ہے. یعنی اللہ کا قرآن چلے گا، شیطان ساتھ نہیں چلے گا. ولا تلتبس بہ الالسنہ، زندگیاں گزر جائیں گی، زبانیں قرآن پڑھتی رہیں گی، کبھی قرآن پڑھنے سے تھک نہیں جائیں گے. ولا تلتبس بہ الالسنہ ولا یشبع منہ العلماء، علماء اس کے دلائل بیان کریں گے، کبھی وہ سیر نہیں ہوں گے اس سے کہ اب بس ہو گیا. ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن بار بار پڑھنے اور سننے سے کبھی پرانا نہیں ہوگا. ولا یخلق عن کثرت الرد، کپڑے پہنتے ہیں نا تو کہا جاتا ہے تبلی و یخلق اللہ، اللہ تیری جان پہ پرانا کر دے، دعا ہوتی ہے. تو فرمایا ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار قرآن پڑھیں گے اور سنیں گے، ہر دفعہ مزہ نایا ہوگا، کبھی قرآن کا ذائقہ پرانا نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولا ینقضی عجائبہ، اور کبھی قرآن پاک کی عجیب استدلال کبھی ختم نہیں ہوں گے. هو الذی، یہ وہ قرآن ہے، اذ سمعتہ الجن حتی قالوا، جب جنات نے حضور پاک کو نماز میں پڑھتے سنا تھا تو جن ایک دوسرے کو بلا کے کہنے لگے، سبحان اللہ، کانوں سے حضور پاک کی بات سنی جو حضور قرآن پڑھ رہے تھے. حتی قالوا، فرمانے لگے جنات، انا سمعنا قرآنا عجبا،
ہم نے عجیب کلام سنا، یہدی بہ الی الرشد، جو ہمیں ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، فآمنا بہ، ہم جنات بھی قرآن پر ایمان لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، فرمائے جنات ایمان لا رہے ہیں، تم تو انسان ہو۔ من قال بہ صدق، فرمائے جو قرآن کے مطابق بات کرے گا سچ کہلائے گا۔ ومن عمل بہ اجر، جو قرآن پہ عمل کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ ومن حکم بہ عدل، جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے گا عادل کہلائے گا۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جو قرآنی دعوت کو لے کر اٹھے گا اللہ اسے صراط مستقیم پر مضبوط کر دے گا۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے قرآن۔ یقین مانیے یہ حدیث ایک رکوع کی اپنے اندر پوری تشریح رکھتی ہے، پوری تفصیل رکھتی ہے، لیکن میں نے آپ کے سامنے صرف ترجمے پہ اکتفا کیا ہے، یہ بات سمجھانے، سنانے، بتلانے کے لیے کہ لوگو اللہ کے کتاب کے ساتھ خود بھی جڑ جاؤ، اپنی اولاد کو بھی جوڑ کے رکھ دو، یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ان کے ساتھ چلے۔ کراچی کی جانے والی گاڑی پہ بیٹھ کے تم کبھی لاہور نہیں کراچی ہی پہنچو گے، کبھی پشاور نہیں کراچی ہی پہنچو گے، جہاں کی گاڑی وہاں تمہیں لے جائے گی۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ جنت کے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، تمہیں جنت لے جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا جو سورۃ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ 30 آیات پہ مشتمل سورت ہے۔ فرمایا جو عشاء کے بعد پڑھتا ہے سونے سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر، جب یہ قبر میں جائے گا اس کے عذاب کے لیے اگر فرشتے آ گئے تو اللہ کا قرآن اس کی حفاظت کرے گا۔ سبحان اللہ، میرے دوستو، جس کا محافظ اللہ کا قرآن ہو، فرمان رسول اللہ کا ہو، تو میرے اللہ کا وعدہ ہے اس کو نجات دے دی جائے گی۔ مرنے کے بعد قبر اکیلی آنی ہے، ہم یوں اکٹھے نہیں بیٹھے ہوں گے۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں کل ہی قبر آنی ہے، اکیلی قبر آنی ہے۔ وہاں آپ کے اور میرے ساتھ ہمارے اعمال جائیں گے، ہمارا مال نہیں جائے گا، اعمال جائیں گے۔ تو خدا کے لیے اپنی اولادوں کو بھی پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو بھی پڑھاؤ، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ایک بچی کا قرآن پڑھ جانا پورے خاندان کا پڑھ جانا ہے۔ میری اماں حضرت عبداللہ بہلوی رحمہ اللہ جیسے شیخ طریقت سے بیعت تھیں۔ میرے نانا جان حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجاز تھے، خلیفہ مجاز بیعت۔ ہماری اماں جان سیدہ عورت، ہاشمیہ سیدہ، امام زین العابدین کی 39ویں پیڑھی میں آ کر پوتی بنتی ہیں، اور ہمارے ابا جان حضرت ابوبکر صدیق کی 40ویں پیڑھی میں پوتے ہیں۔ سنیں، جب ماں اور باپ پڑھے ہوئے ہو نا اللہ کا قرآن، جب میں رات کو سوتا تھا نا تو میری اماں نے کبھی مجھے ایران توران کے قصے نہیں سنائے۔ جیسے ہم بچوں کو سلانے کے لیے کہتے ہیں سو جا ہاؤ آئے گا، آج تک مجھے نہیں پتا ہاؤ کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے آپ مجھے بتا دیں، میں نے مدینہ طیبہ سے گھڑی لی ہے، میں تحفہ دوں گا آپ۔ ہاؤ کسے کہتے ہیں؟ ہاؤ ہاؤ ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، نہ آگے پتہ نہ پیچھے پتہ۔ ہم وہ جھوٹے لوگ ہیں، ہم اپنے بچوں کو بھی جھوٹ بول کے سلاتے ہیں۔ جب بچے کو جھوٹ بول کے سلائیں گے تو وہ ہمارے سامنے اٹھ کے سچ بولے گا، وہی آیا کھڑا ہاؤ ہی آیا، دسو ہاؤ کی ہوتا ہے؟ مینوں تو اج تک نہیں پتہ چلا، تانوں پتہ ہے تو مینوں دسو، اللہ تہاڈا بھلا کرے۔ میری اماں نے مجھے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ بیٹا سو جا ہاؤ آ جائے گا۔ امی جی فرماتی تھی اب میں تمہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والا قصہ سناؤں۔ میں قصہ سنتا، ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا واقعہ سناؤں، اور کبھی فرماتی اب میں تمہیں آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ سناؤں، رسول الپاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل کا واقعہ سناؤں۔ یہ ساری قرآن کی آیات کی تفسیر، تشریح، اس کے ترجمے، یہ میں روزانہ کی بنیاد پہ سنتا تھا۔ سبحان اللہ، اب جب میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے بیٹھا تھا نا، اور جب میں پڑھ رہا تھا تفسیر اور یہ واقعہ سامنے آتا تو اماں کی بات یاد آ جاتی۔ سبحان اللہ، یقین مانیے مجھے ان واقعات پہ پھر محنت نہیں کرنی پڑی کہ میں ان کو دہراؤں، یاد کروں، میں نے امتحان دینا ہے، نہیں، وہ بچپن سے دماغ میں فیڈ ہو چکے تھے۔ جب آپ اپنی بچی کو پڑھائیں گے نا، وہ آپ کے لیے آگے نسلوں کی استاذ بن جائے گی بے شک، میرے دوستو۔ اور جب نہیں پڑھایا جائے گا پھر یہی ہوگا، بچہ سو جا ہاؤ آ جائے گا، پھر اے ہی ہونا ہے۔ میرے دوستو، اس بنیاد پہ کہتا ہوں، آخر میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں کہتا ہوں، اگر ہم چاہتے ہیں
ہم کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدردانوں میں اٹھیں تو آج فیصلہ کر لو، خود بھی قرآن پڑھیں گے اور حضور پاک علیہ السلام کا قرآن اپنی اولاد کو بھی پڑھائیں گے، وعدہ کر۔ جتنے بند ابھی صبر، میں ایک جملہ کہتا ہوں اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھانا۔ آپ جتنا مجمع بیٹھے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہو، اللہ کے لیے مجھے بتاؤ، اتنا بڑا آپ مجمع بیٹھے ہیں، کیا آپ کو میری گفتگو سننے کے بعد اس بات کا حوصلہ بنا ہے کہ ہم اللہ کا قرآن پڑھیں اور پڑھائیں گے؟ تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے تائید کریں۔ پڑھیں گے قرآن کریم، اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے، اپنی اولاد کو آگے قرآن کریم کی تعلیم دلوائیں گے اور قرآن کریم کی علوم سے متمتع کریں گے، اپنی اولاد کو مدارس میں بھیجو گے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں خوش و خرم رکھے، صراط مستقیم پہ رکھے، دین حنیف پہ رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی آپ کے سوال ہے تو میں اس سوال کے جواب آپ کی خدمت میں حل کرنے لگا ہوں۔ مفتی صاحب، تبلیغی جماعت میں 3 دن 40 دن 4 ماہ لگانا کہاں سے ثابت ہے؟ دعوت و تبلیغ کے اصول سے ثابت ہے، ارائیومنٹ کے بزرگوں کی ترتیب سے ثابت ہے، بستی نظام الدین والوں کے تجربے سے ثابت ہے۔ میرے دوستو، اگر میں کہوں نا کہ چلہ لگانا اللہ کے قرآن میں لکھا ہوا ہے تو چلہ لگانا اللہ کے قرآن میں نہیں لکھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے یہ ترتیب بنائی ہے کہ اس طرح دین کے راستے میں عوام چلے تاکہ دین سیکھے۔ ورنہ میں آپ سے پوچھوں مڈل پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، پرائمری پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، میٹرک پڑھنا کہاں سے ثابت ہے، ایف اے، بی اے، ماسٹر، اس طرح ایم فل، پی ایچ ڈی کرنا کہاں سے ثابت ہے؟ تو آپ کہیں گے اسکول کی ترتیب ہے، یہ ہمارے بزرگ تبلیغ والوں کے تجربوں کی ترتیب ہے۔ تو اس ترتیب پہ چلیں، یوں نہیں ہے کہ جو سروزہ لگائے گا نا تو اس کو اتنے نفلوں کا ثواب، جو چلہ لگائے گا اتنے نفلوں کا ثواب۔ بابا ثواب کی دلیل ہوتی ہے، یہ علاج کے دن ہیں، علاج والوں کے لیے چلنا پڑتا ہے، علاج کی دلیل نہیں مانگتے۔ میں آپ کو کہوں بھی پونسٹان کی گولی کھا لو، سر میں درد ہے، آپ کہیں گے کتنا ثواب ہے؟ تو بھئی پونسٹان آپ کے ثواب کے لیے نہیں ہے، آپ کے علاج کے لیے۔ تو چلہ 4 ماہ آپ کے علاج کے لیے کہ دل کا علاج ہو اور بندہ اللہ کے راستے میں چلے۔ 14 اگست کو تو خوشی منائی جاتی ہے، 12 ربیع الاول کو خوش کیوں نہیں ہوتے؟ بھائی نبی پاک علیہ السلام کی پیدائش پہ جو خوش نہیں ہوتا اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہے۔ کون کہتے ہیں آپ کو نبی پاک کی پیدائش پہ خوشی نہیں ہے؟ جس کو خوشی نہیں ہے وہ بے ایمان ہے۔ ہمیں آج بھی نبی پاک کی دنیا میں تشریف لانے پہ خوشی ہے، لیکن ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا، ایک ہے خوش ہونا، ایک ہے خوشی منانا۔ رمضان المبارک جب آتا ہے تو آپ رمضان پہ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ رمضان منانے کا جلوس بھی نکالتے ہیں، کیوں؟ خوش ہوتے تو ہو، خوشی منانے کا رمضان کا جلوس نکالو۔ آپ کہیں گے خوش ہونا رمضان کے لیے تو قرآن حدیث سے ثابت ہے، رمضان کا جلوس نکالنا قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو نبی پاک کی ولادت پہ خوش ہونا تو قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح جلوس لے کر چلنا، حضور پاک کی زندگی میں 63 سال ربیع الاول آیا، نہ حضور نکلے، نہ ابو بکر نکلے، نہ عمر نکلے، نہ عثمان نکلے، نہ حیدر نکلے۔ ٹھیک ہے، رہی 14 اگست کی بات، 14 اگست منانے پہ کوئی نہیں کہتا کہ تمہیں اتنا ثواب ہے، جو نہیں مناتا وہ گناہ گار ہے، ایسے کوئی نہیں کہتا۔ وہ ایک قومی دن ہے، وہ قومی ورثے کے طور پہ کہا جاتا ہے۔ آپ تو مجھے اس کے لیے ثواب بتاتے ہیں کہ جو جلوس میں آیا وہ عاشق ہے، جو نہیں آیا وہ بے ایمان ہے، ایسے کو کہتے ہیں کہ جس نے 14 اگست کے دن پاکستان کا جھنڈا گھر پہ نہیں لگا اس کا ایمان ختم، کہتے ہیں کوئی؟ تو بھائی اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے، آپ تھوڑا سا فرق فرما لیا کریں۔ جمعۃ المبارک کو عید کہا گیا ہے، مسلمانوں کی عید کہا گیا ہے، اتنی سی بات ہے، تو پھر 12 ربیع الاول کو عید کیوں نہیں ہے؟ میرے دوستو آپ مسئلہ سمجھیے، ربیع الاول جو مہینہ ہے نا، اس میں حضور پاک کی صرف پیدائش ہے، اس مہینے میں صرف پیدائش ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، وفات بھی اسی مہینے میں۔ تاریخ میں اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 18 ہے۔ اب تاریخ ایک طرف رکھ لیں، مہینہ لے لیتے ہیں، اسی مہینے میں پیدائش بھی ہے، اسی مہینے میں وفات بھی ہے۔ تو آپ صرف پیدائش کی بات کرتے ہیں، وفات کو بھول جاتے ہیں۔ نبی پاک دنیا سے تشریف لے گئے ہیں آپ کے اور میرے لیے دین کی قربانی دے کر، ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔
آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے ایک شخص سے بات کی تو اس نے مجھے کہا مولانا موت کا غم تو 3 دن ہوتا ہے، 3 دن ہوتا ہے، چوتھے دن سے تو غم نہیں ہوتا، زیادہ 4 ماہ 10 دن تو بیوی کے لیے ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 10 محرم والے دن تو خوشی منا لے۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام دریا پار کیا تھا 10 محرم تھا، 10 محرم والے دن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کا بیڑا پار ہوا تھا، 10 محرم تھا، خوشی منا۔ کہتے نہیں، نواز رسول کو مظلوماً شہید کیا گیا۔ میں نے کہا غم تو 3 دن ہوتے ہیں، وہ تو گیا، آپ کیوں کہتے ہیں؟ تمہیں نواسے کا غم یاد ہے، نانے کا غم بھول گیا؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اس مہینے میں پیدائش بھی ہے، اس مہینے میں وفات بھی ہے۔ پیدائش کی اتنی خوشی نہ منا کہ تجھے وفات بھول جائے، وفات کا اتنا غم نہ منا کہ تجھے پیدائش بھول جائے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ملفوظات میں فرماتے ہیں اللہ نے یہ دونوں چیزیں ایک مہینے میں جمع کر کے آپ کو اور مجھے سمجھایا کہ ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرو۔ تو پوری بات آپ سمجھیں میرے بھائی، یہ لڑائی کی بات نہیں ہوتی، یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہوتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جلدی جلدی سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی ہم نے دعا بھی نہیں پڑھی ہوتی، تو کیا اس حالت میں ہماری نماز ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے۔ امام صاحب جلدی سلام پھیرتے ہیں کا کیا مطلب؟ وہ اتحیات نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، دعا نہیں پڑھتے؟ وہ پڑھ جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کے روز کا کام ہے۔ آپ کبھی کبھی پڑھتے ہوں گے تو آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں گے۔ آپ بھی روز پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کی زبان بھی رواں ہو جائے گی۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ نایا اسلام لایا، وہ بہت آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہا تھا، اور ایک ہمارا بھائی مسلمان تھا جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو اس نئے مسلمان نے پرانے مسلمان سے پوچھا کہ بھائی تو اتنا جلدی نماز پڑھ لیتا ہے؟ اس نے کہا میرے اللہ سے پرانے تعلقات۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بھائی آپ بھی روزانہ کی بنیاد پہ جلدی جلدی پڑھیں گے، آپ کی زبان پہ بھی چڑھ جائے گا۔ اپنے امام پہ اتنا جلدی اعتراض میں تمہارا قبول نہیں کرتا، یہ آپ کو پتا ہو۔ امام امام ہوتا ہے، امام سے آ کر سیکھ لو بھی، سانو بھی طریقہ دس کہ اسی بھی جلدی پڑھ لئیے، تو آپ پوچھ لیں گے تو وہ آپ کو سمجھا دے گا۔ مولانا آج آپ نے قائد محترم قائد اعظم کی ٹوپی پہنی ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ یار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں جبہ پہنا ہے، یہ تو آپ نہیں پوچھتے، تو انہوں ٹوپی نظر آتی ہے، جبہ بھی پوچھ لینا۔ بھائی یہ ہمارے ملک پاکستان کے بانی علامہ محمد علی جناح صاحب کی ٹوپی ہے تو پہننی چاہیے۔ آپ نے ساری جیب میں نوٹ اسی ٹوپی والے رکھے ہوئے ہیں تو وہ خیر ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی نے پہنی ہے تو تسی کیوں پاتی ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اور آپ کو پتہ ہے قائد اعظم کو ٹوپی ملی کہاں سے تھی؟ آؤ میں آپ کو اس کی بھی دلیل بتاتا ہوں۔ مولانا انوار الحسن شیرکوٹی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح شیخ الاسلام لکھی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب قائد اعظم جھانسی کے الیکشن کے بعد حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خط و کتابت کر کے رابطے میں آئے تو حضرت تھانوی کو انہوں نے فرمایا کہ آپ ہمارے مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے سرپرست بن جائیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا میں 3 شرطیں لگاتا ہوں، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کی تحریک میں سرپرست بن جاؤں گا اگر تم یہ 3 باتیں مان لو۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ کہ ایک بات تو طے ہے کہ تم اس مسلمانوں کے لیے ملک بنا رہے ہو تو اسلام کا نفاذ کرنا۔ اس نے کہا یہ تو طے ہے۔ فرمایا میری پہلی شرط ہے تم ننگے سر رہتے ہو، اپنے سر کو ڈھانپو۔ دوسری شرط ہے حضور علیہ السلام جب مفتوحہ علاقے میں تشریف لے جاتے تو ہاتھ میں عصا رکھتے، اپنے ہاتھ میں عصا رکھو۔ نمبر 3، یہ 3 پیس چھوڑو، شلوار قمیض پہنو۔ سبحان اللہ۔ قائد اعظم نے کہا مجھے تینوں قبول ہے، ٹوپی آپ اپنی مجھے دے دیں۔ تو حضرت تھانوی نے یہی والی کیپ اتار کے دی تھی۔ سبحان اللہ۔ اصل میں یہ تھانوی کیپ ہے، بعد میں اس کو جناح کیپ کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ آپ آدھی بات کرتے ہیں، پوری فرماتے ہیں۔ پھر ہاتھ میں عصا بھی رکھا ہے، میرا عصا بھی گاڑی میں موجود ہے۔ الحمدللہ۔ صرف میں آدھے کام نہیں کرتا، میں پورا پاکستانی ہوں۔ آپ تو صرف پاکستانی پول پہ ٹھہرے ہیں نا، ہاں ہم پورے پاکستانی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 3 پیس قائد اعظم نے ختم کی اور شیروانی کا لباس رکھا، جو آج بھی پاکستانی قوم کا قومی لباس شیروانی ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، اور اگر یہ نبی ہو تو قائد اعظم کی وجہ سے پہن لو تو پھر بھی تو کوئی جرم نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو پوری بات بتا دی۔ عالم دین اگر بے عمل ہو تو کیا اس کا مقام عابد سے بڑھ کر ہوتا ہے؟ جی ہاں، عابد سے پھر بھی بڑھ کے۔ درخت کے اوپر پھل نہ لگا ہو نا، وہ پھر بھی سائے کا کام ضرور دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے،
بہرحال اس کو عمل کرنا چاہیے، اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ مفتی صاحب ضاد پڑھنا چاہیے یا دود پڑھنا چاہیے؟ اور خدا کے بندے عربی میں دود نام کا لفظ ہی کوئی نہیں ہے، ضاد ہے۔ وہ نجد کے لوگ ضاد پڑھ نہیں سکتے، وہ ضالین پڑھتے ہیں، آپ ان کے چکروں میں یہ بن گئے۔ یہ عربی کے الفاظ اردو میں جب ہم بولتے ہیں تو وہ لفظ اردو کا نہیں ہوتا، ہوتا عربی کا ہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، سارے کہتے ہیں مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ واہ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے میرے اوپر مرد چڑھ گیا ہے، سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے۔ خدا کے بندے سب کہتے ہیں مرض چڑھ گیا ہے، تو ادھر تو آپ کو دال نظر نہیں آتی، یہ ضالین پر آپ کو نظر آ جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لفظ کو ٹھیک پڑھو۔ میں نے آپ کی بات سن لی ہے، ایک دفعہ پھر کہیں عددی پرچیاں تو مولوی ماہر ہے، تو اسی لکھن دے ماہروں میں جواب تو ماہر نہیں ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنی علیحدہ سیاسی جماعت بنا لیں، باقی جماعتوں سے نہ ملیں تو ٹھیک ہے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ جب گاڑی خراب ہو جائے تو سارے سواریاں مل کے دھکا لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ تو مولانا فضل الرحمان کو یہ ترتیب بہت اچھے طریقے سے آتی ہے کہ جب ملک کی معیشت کی گاڑی کا بٹھا بیٹھ جائے تو سب کو ملا کے معیشت کو اٹھا دو، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی اپنی ضرورت کی بنیاد اور دینی شرط کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ اس دفعہ بھی اگر اتحاد رہا ہے تو سود کے خاتمے کا بل بھی پاس کروایا انہوں نے۔ سود کے حمایت میں جو اپیلیں اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک میں ڈالی تھیں، شہباز شریف کو کہہ کے واپس کروائی ہیں۔ اور یہ قادیانیوں کے حق میں جو بل آیا، آخری دن بھی مولانا نے اس کو رکوایا ہے۔ یہ دین پہ پہرا دینے کے لیے وہ بیٹھے ہیں، اس کو آپ سے زیادہ پتہ ہے، وہ لاکھوں علماء کا قائد ہے۔ مفتی صاحب ہماری مسجد میں اسی گاؤں کے ایک حافظ صاحب آئے، پتہ نہیں کیڑے گاؤں دے، امام صاحب موجود نہیں تھے، انہوں نے جماعت کرا دی۔ بعض لوگوں نے سوال اٹھایا، کبھی نماز نہیں پڑھی، جماعت کرا دی، ہماری نماز نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں یہ کوئی آگے پیچھے بات ہے، سمجھ نہیں آیا، ہاں کوئی سوال سمجھ نہیں آیا۔ یعنی امام نہیں تھا، کوئی مقتدی گاؤں سے آ کے نماز پڑھا دے، اگر امام نہیں تھا تو اس کو قرآن ٹھیک آتا ہے، اس کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے تو نماز ہو گئی۔ اور اگر اس کو کچھ نہیں آتا جاتا، وہ حافظ بھی نہیں ہے، اللہ حافظ ہے قرآن سے، تو پھر آپ اپنا حساب دیکھ لیں، دوبارہ پڑھ لیں اگر ایسا کوئی چکر ہے تو۔ مفتی صاحب پاک قطر تکافل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بابا میں تو اس سے پرہیز کرتا ہوں، باقی آپ خود اپنی ترتیب آپ دیکھ لیں۔ یہ ہمارے بھائی رضوان صاحب کی پرچی ہے، فرماتے ہیں السلام علیکم حضرت، آج آپ سے کوئی سوال کچھ بھی نہیں ہے، بس اتنا کہ اللہ کے لیے آپ سے محبت ہے، اللہ آپ کی دینی محنت کو قبول فرمائے، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ سے اسی طرح سوشل میڈیا کے ذریعے دین کا کام لیتا رہے، اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے۔ رضوان احمد دعوت و تبلیغ گروپ، قلعہ سودا سنگھ، حجرہ شاہ مقیم، ضلع اکھاڑا بھی ہے نا، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے کلپ ماشاءاللہ بہت اچھے چلتے ہیں۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ مرد حضرات میں بھی اور خواتین میں بھی، سب میں ماشاءاللہ چلتے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مولانا سینے پہ ہاتھ رکھ کر نماز پڑھنے کی دلیل ہے؟ جی ہاں، عورتیں سینے پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتی ہیں۔ اگر آپ نے نماز بیبے جی سے سیکھی ہے تو آپ اسی طرح پڑھ لیں، اور بابا جی سے سیکھی ہے تو سیدھی طرح پڑھ لیں۔ خدا دے بندے تسی میرے کو ہو اور کی پوچھنا ہے۔ مفتی صاحب نماز میں ہاتھ کہاں باندھیں، وضاحت فرما دیں۔ ہاں یہ پرچی ٹھیک ہے۔ سنن نبی داود کتاب الصلاۃ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھو اور ناف کے نیچے رکھو۔ تو سنن نبی داود کی حدیث پاک ہے، آپ اس کے اوپر عمل فرمائیں۔ اور سب کچھ لوگ کہتے ہیں فقہ کو ماننا گمراہی ہے۔ پہلے تو فقہ کیا ہے یہ سمجھو۔ علیحدہ مسئلہ ہو تو قرآن کا مسئلہ، علیحدہ مسئلہ ہو تو حدیث کا مسئلہ، دونوں کو ملا لیں تو فقہ کا مسئلہ۔ دیکھو الگ دودھ پینا بھی جائز ہے، الگ چینی کھانا بھی جائز ہے، پتی کا استعمال الگ کیسے کرو گے؟ تینوں کو ملا لو تو چائے پینا بھی جائز ہے۔
تو جیسے چائے دودھ اور پتی کے ملاپ سے بنی ہے، ایسے فقہ اسلامی قرآن اور حدیث کے ملاپ سے بنی ہے۔ فقہ کو ماننے سے گمراہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم نے یفقہ فی الدین سورت نمبر 9 سورت توبہ میں بات کر کے آپ کو اور مجھے دین کی فقہ پڑھنے کی ترغیب دی ہے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امام بخاری نے حدیث ذکر فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ پاک جس سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے اس سے فقہ کا کام لے لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے فقہ کوئی بری نہیں ہے۔ مفتی صاحب فجر کی نماز کی سنتیں رہ جائیں تو کب پڑھیں؟ فجر کی نماز کی سنتیں رہ جائیں تو بعد ما تطلع الشمس، حدیث پاک میں جب سورج طلوع ہو جائے یعنی اشراق کا وقت تو آپ تب پڑھو، سلام کے فوراً بعد آپ سنتوں کی قضا نہیں کر سکتے۔ مفتی صاحب ہمیں ڈاکٹر ذاکر نائک کا پس منظر بتائیں، اس کے علم و عمل کے بارے میں بتائیں۔ بھائی وہ ڈاکٹر بھی ہے، وہ ذاکر بھی ہے، وہ نائک بھی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ عالم نہیں ہے، اس لیے علم کا مسئلہ ان سے نہ پوچھیں نہ ان کا مسئلہ مانیں۔ وہ ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف مناظر ہے۔ وید، رگ وید، گرنتھ، پوتھی یہ اس کو آتی ہے، تو ہندوؤں، یہودیوں، سکھوں کے بارے میں کوئی بات آپ کو معلوم کرنی ہو تو آپ اس سے کر سکتے ہیں، دین کا مسئلہ آپ علماء سے پوچھیں گے۔ مفتی صاحب حضرت مولانا فضل الرحمان سیاست میں رہتے ہوئے دینی خدمات ان کی کیا ہیں؟ السائل احسن راحیل حنفی دیوبندی، ٹھیک ہے؟ آج کے ہمارے میزبان بھائی مولانا فضل الرحمان اور جمعیت علماء اسلام کی دینی خدمت یہ ہے کہ پاکستان میں آج قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دلوا کر ختم نبوت کا قانون بنوایا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے بنوایا۔ مولانا فضل الرحمان کے بابا جی حضرت مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ نے بنوایا ہے، اور اس کے بعد آپ اور ہم جو جاتے ہیں شناختی کارڈ نادرا کے دفتر میں بنوانے کے لیے، نادرا کے دفتر میں جو شناختی کارڈ بنتا ہے تو ہم سے پوچھا جاتا ہے واٹ از دا یور ریلیجن، آپ کا مذہب کیا ہے؟ قادیانی ہو یا مسلمان ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، یہ خانہ مولانا فضل الرحمان نے درج کروایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ قادیانی ملک میں بہت کم ہیں، ان سے ڈر کے تم ووٹ میں 2 نمبریاں نہ کرو۔ اگر آپ کو مولانا فضل الرحمان کی دینی خدمات پوچھنی ہو تو اس وقت پورے پاکستان کے مدرسے کوئی 35,000 سے زائد مدرسے وفاق المدارس کے ساتھ ہیں، وہاں سے 1 لاکھ قرآن کریم کا حافظ ہر سال نکل رہا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کی مرہون منت بچے ہوئے ہیں، ورنہ پچھلی جو تباہی گورنمنٹ تھی نا اس نے کسر نہیں چھوڑی تھی مولویوں کے مدرسے کو رگڑنے میں۔ اگر یہ شیر کا بچہ پٹھان کا بیٹا نہ ہوتا نا تو پھر ہم دیکھتے کہ مدرسوں میں ہماری حالت کیا ہے۔ آج ہم دنیا میں جو بیٹھے ہوئے دین کا کام کر رہے ہیں ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ دیکھو جہاں علماء کی سیاست ہے اس ملک میں تبلیغ کا کام کا کھلے عام اجازت ہے، ورنہ آپ سعودیہ میں مجھے فضائل اعمال کا 1 صفحہ پڑھ کے دکھائیں۔ جہاں علماء کی اجازت نہیں ہے نا سیاست کی، وہاں کر بھی کوئی کچھ نہیں سکتا۔ تو حضرت مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بڑا رتبہ عطا فرمایا، لاکھوں علماء کے وہ قائد ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اب مہنگائی کے خلاف ملین مارچ کیوں نہیں کرتے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے، میں آپ کو اس کا جواب سمجھا دوں۔ مہنگائی مارچ مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کیا تھا جب عمران خان کی گورنمنٹ IMF سے قرضہ لے رہی تھی۔ 72 سالوں میں ملک پہ قرضہ تھا 27,000 ارب روپیہ، اور عمران خان کی گورنمنٹ نے ملک پہ قرضہ مانگا 3 سالوں میں 25,000 ارب روپیہ، جو 72 سالوں کے حساب سے بھی پتہ نہیں کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ تو مولانا نے مہنگائی مارچ کیا، کراچی سے لے کر اسلام آباد تک گئے کہ لوگوں میرا ساتھ دو، اگر یہ سارا قرضہ لے کے کھا گیا نا تمہارا پیٹرول، ڈیزل، تمہارے معدنیات، مٹی کے تیل، آٹا، چینی، بجلی، گیس مہنگے ہو جائیں گے، قوت خرید سے تمہارا معاملہ باہر ہو جائے گا، میرے ساتھ چلو۔ تو ہمیں سارے اس وقت لوگ کیا کہتے تھے، 500 روپے لیٹر بھی ہو جائے ہم خان کے ساتھ۔ تو میں کہتا ہوں حالت 150 راند ہے، ابھی تو 350 ہوا ہے، ٹھیک ہے، ابھی تو 150 رہتا ہے۔ تو وہ جب تک قرضہ نہیں اترے گا یہ مہنگائی کا جن ہمارے اوپر مسلط رہے گا۔ مہنگائی کا جن کسی سے بوتل میں قابو نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم اس دن راول پنڈی میں فرما رہے تھے کہ تبھی تو میں کہتا ہوں کہ ملک کو یہ لوگ دلدل میں دھکیل گئے ہیں۔ کہتے ہیں دلدل کا مطلب ہوتا ہے جتنا اس سے نکلو نتیجتاً اتنا بندہ اندر جاتا ہے۔
تو انہیں معیشت کا بٹھا بٹھا دیا ہے کہ کسی سے اب معیشت اٹھ بھی نہیں رہی. تو دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر رحمت اور کرم فرمائے. مفتی صاحب, مسجد میں میت کو رکھیں, جنازہ پڑھیں, کیسا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میت کو مسجد میں رکھ کے جنازہ کبھی نہیں پڑھا. میت کو عیدگاہ میں رکھیں, جنازہ گاہ میں رکھیں. حضور علیہ السلام ایسے رکھتے تھے. ہاں کوئی مجبوری ہو, بارش ہو رہی ہے, جنازہ گاہ میں ہے ہی کچھ نہیں, یا کوئی وجہ ہے, پھر مجبوری میں ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں. طریقہ وہی ہے جو حضور والا اختیار کرے. مولانا, جو صحابہ اور اہل بیت کو غلط کہتا ہے اس کے ساتھ خرید و فروخت کرنا, زمین ٹھیکے پہ لینا, سلام کلام کرنا کیسا ہے؟ جو نبی کے صحابہ اور نبی کی اہل بیت کے خلاف بولتا ہے اس سے یہ بالکل کوئی کام نہ کرو, وہ بے ایمان ہے. اس کے خلاف حکومت کے قانون ایکشن میں لاؤ. مولانا, ہماری جماعت کا رزلٹ آنے والا ہے, 12ویں جماعت کا, دعا کریں اللہ پاک ان کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. بعض لوگ فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں. بھائی فرقہ واریت کی باتیں تو تب ہوتی ہیں جس وقت انسان دین سمجھتا نہیں ہے. تو دین سمجھنے کے لیے پوری ترتیب بن جائے تو فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.